میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت والرضوان کا معمول، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب معاف فرماتا ہے، یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند، یعنی چند ایسے ہیں جن کے گناہوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حتی الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں یا معاف کرا لیں کہ باذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالیٰ کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے، یعنی سچی توبہ کافی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ کی طرح ہے۔ ایسی حالت میں باذنہ تعالی ضرور اس شب امید مغفرت تامہ ہے، بشرط صحت عقیدہ وہو الغفور الرحیم۔ یہ سب مصالحت اخوان و معافی حقوق بحمدہ تعالی یہاں سال ہائے دراز سے جاری ہے، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے یہاں 14 شعبان غروب آفتاب سے پہلے بندے ایک دوسرے سے معاف کر لیں، اس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے یہاں سب جمع ہوتے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے اور ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیا کرتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں امید ہے کہ آپ بھی وہاں مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے اس چیز کے مصداق ہوں، یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے۔ اور اس فقیر ناکارہ کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرے گا اور کرتا ہے۔ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق پسند ہے، صلح اور معافی سب سچے دل سے ہو۔ یہ پیغام میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا آپ کی سماعتوں کے حوالے پڑھ کر اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے سینے کینے سے بھرے ہوئے الا ماشاءاللہ، اور ایک دوسرے کی دل آزاری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی حق تلفی کا بازار بالکل گرم نظر آتا ہے۔ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کی چغلی کرنا، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جہاں چند بیٹھے تو تیسرے کے لیے منصوبہ سازی کرنا، العیاذ باللہ الا ماشاءاللہ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ کی آمد سے پیشتر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے معمول کے مطابق اگر دنیاوی رنجش کسی کے ساتھ کسی طریقے سے کسی مومن کے ساتھ ہو تو سچے دل سے معافی مانگ لیں، ان کو معاف کر دیں اور ایک دوسرے معافی تلافی کر لیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے شب برات سے متعلق فرمایا کہ اللہ عز و جل اس رات سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں سے 2 وہ بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی معاملات کے سلسلے میں ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہوں۔ جب تک کہ یہ 2 آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیں اگر معافی معمولی چیز ہوتی تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں اٹھا کر کے دیکھیے، قرآن مقدس میں سب نے اللہ عز و جل سے معافی مانگی۔ مثال کے طور پر میں صرف 2 دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا اغفر لی ولوالدی
آپ اندازہ لگائیں وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، باوجود اس کے مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کر کے اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیتے ہیں کہ معافی مانگا کرو، اللہ سے مغفرت طلب کیا کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تم کہو رب معاف فرما، رحم فرما، اور تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والوں میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں صرف آپ کو 2 آیتیں ہی بطور مثال پیش کیا ہوں، ورنہ قرآن مقدس میں کئی آیتیں مغفرت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بندوں کو معاف فرماتا ہے، ایسی مقدس رات کے اندر ان لوگوں کو معاف نہیں فرماتا جو لوگ ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش رکھتے ہوں اور دل کے اندر کھوٹ رکھتے ہوں۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، 14 شعبان سے پہلے ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اکڑو مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے معافی مانگنے جاؤ تو کہتے ہیں جاؤ ہم معاف نہیں کریں گے، پتہ نہیں کس طریقے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے۔